سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج میزان سٹار لبرا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جو میں ہورسکوپ بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، نظر بد کی پرابلم ہوگی، ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے، اور آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت مناسب ہوگا، کاروبار میں ترقی بھی ملے گی، نئے آرڈر بھی ملیں گے۔ چھوٹے لیول کے جو لوگ ہیں ان کا کام جو ہے اس مہینے اتار چڑھاؤ میں رہ سکتا ہے، مگر نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہے ان کے لیے مہینہ ایک نارمل سا مہینہ ہوگا، ایک عام مہینوں کی طرح مہینہ شروع ہوگا اور ختم ہو جائے گا، کوئی خاص ترقی کے چانس نہیں ہے اور تنزلی کے بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو مہینہ کو بہتر ہی کہا جا سکتا ہے، برا نہیں کہا جا سکتا۔ تو بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں، ان لوگوں کے لیے مہینہ کافی بہترین ہے، انہیں چاہیے کہ کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ان کو نوکری بھی ملے گی، جو نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں میرا مالک ان کی ضرور مدد فرمائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ وسیلے بنتے جائیں گے آپ کے۔ بات کرتے ہیں جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ کافی اچھا ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی آپ کو۔ رشتوں کے معاملات کے اندر اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، رشتے ہو کر ٹوٹ سکتے ہیں، بات بن کر خراب ہو سکتی ہے، پچھلے رشتے بنے ہوئے ٹوٹ سکتے ہیں، تو یہ مہینہ رشتوں کے معاملات میں تھوڑا سا برا ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے تھوڑا سا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اس مہینے کے اندر آپ کو حمل کے چانس اتنے زیادہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مگر ایک بات جو میں یہاں پر لازمی بتاؤں گا، ہمارا ہورسکوپ اعداد کے مطابق ہوتا ہے، نصیب اور میرا مالک سب سے اہم چیز ہے۔ رب العزت سے دعا کریں، اپنے صدقہ اور پڑھائی دیں تو ہماری بتائی ہوئی تمام باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں، کیونکہ مالک رب العزت کی ذات ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر میں نے کوئی چیز بری بتائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری ہی ہوگی، میرا مالک اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو اپنے رب پر یقین رکھیں۔ بات کرتے ہیں جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ نارمل مہینہ ہے، ایک عام مہینے کی طرح مہینہ ہے، کوئی خاص امپرومنٹ اس میں نہیں ہوگی، تو اس لیے کوئی خاص اس میں چیز نہیں، بس نظر بد سے بچ کر رہے اور اپنا صدقہ دیتے رہیں۔ گھریلو معاملات بھی آپ کے نارمل سے رہیں گے، نہ برے ہوں گے نہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فضول اخراجات نہیں پڑیں گے، فضول لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات بھی آپ کے کافی بہتر رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ نومبر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، تینوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین آپ کا صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے 11 بار، یا کہارو 306 بار، یا علیمو 150 بار، یہ مرد حضرات کے لیے۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے یا رزاقو 308 بار، یا وہابو 270 بار، یہ آپ کی پڑھائی تھی۔ صدقہ آپ کا 5 چھٹانک مرغی کا گوشت آپ نے لینا ہے، فارمی مرغی کا، بغیر ہڈی کے، بون لیس ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار لینا ہے، اور کسی ایسی جگہ جہاں پرندے ہوں، ویرانہ وغیرہ، وہاں پر آپ نے پھینکنا ہے۔ اگر آپ کو ویرانہ نہ ملے تو قبرستان سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے، وہاں پر بہت زیادہ پرندے ہوتے ہیں، وہاں آپ پھینک سکتے ہیں۔ قبرستان ہو سکتا ہے، ویرانہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کی چھت پر بھی
اگر پرندے آتے ہیں بہت زیادہ تو آپ چھت پر پھینک سکتے ہیں، مگر چھت پر اکثر یہ ہوتا ہے اگر جادو ٹونے کی پرابلم ہو تو چھت سے صدقہ نہیں کھایا جا سکتا، تو وہ آپ کا صدقہ بھی ضائع ہوگا، ساری پڑھائی آپ کی ضائع ہوگی، تو بہتر ہے چھت پر نہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلے دن گزرنے کے بعد سن رہے ہیں، یعنی کہ 1 2 3 4 تاریخ کے بعد، تو پھر آپ نے یہی صدقہ منگل والے دن دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 5-6 ٹانک مرغی کا گوشت لینا ہے، بون لیس، اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پرندے ہوں۔ ویرانے میں آپ پھینک سکتے ہیں، چلتے ہوئے پانی میں آپ پھینک سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلتے ہوئے پانی میں اگر آپ نے پھینکنا ہے تو پھر اس کا قیمہ کروا لینا ہے، بالکل چھوٹی بوٹی، اور اگر آپ نے ویسے بھی کروانا ہے تو درمیانی بوٹی ہونی چاہیے، نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی، جتنی پرندے کے منہ میں آسانی سے آ جائے، جتنے زیادہ کھائیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ تو یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔